السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ میں کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ ہماری فیملی کوئی بہت بڑی نہیں تھی۔ میں، میری بہن اور امی ابو تھے۔ ابو کی اپنی کپڑوں کی چھوٹی سی دکان تھی اور فیملی بڑی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا خوشحال گھرانہ تھا۔ امی اور ابو ہم دونوں سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ ہم ہی ان کی کل کائنات تھے۔ انہوں نے ہمیں بہترین اسکول میں تعلیم دلوائی تھی۔ یہ سب تو ٹھیک تھا، لیکن میری عادتیں بہت خراب ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ شاید میرے دوست تھے جو کہ مجھ سے بھی زیادہ امیر تھے اور ہر وقت کوئی نہ کوئی گھٹیا حرکت کرتے رہتے تھے۔ امی ابو ہمیں کوئی نصیحت نہیں کرتے تھے، وہ صرف ہمیں ایک ہی نصیحت کرتے تھے کہ دل لگا کر پڑھنا اور اچھے نمبر لے کر آنا۔ میری ماں مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اگر مجھے کوئی کچھ کہہ دیتا تھا تو میری ماں اس سے لڑنے کو تیار ہو جاتی تھی۔ اس طرح میں سمجھ گیا تھا کہ ماں کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس طرح میں کھل کر بدتمیزیاں کرنے پر اتر آیا۔ ہمارے اسکول میں پارٹی تھی، شاید یہ عید ملن پارٹی تھی یا نئے سال کی پارٹی تھی، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے۔ اس میں یونیفارم پہن کے نہیں آنا تھا، ہم اپنے موبائل بھی ساتھ لے کر آئے تھے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا کہ اسکول میں ہر طرف جیسے رنگ ہی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ احسن اور شہروز اپنے کیمرے لائے ہوئے تھے اور ہم سب ایک جگہ چھپ کر لڑکیوں کی فوٹو بنانے لگے۔ کسی لڑکے نے ہمیں دیکھ لیا اور کلاس ٹیچر کو بتا دیا، جس نے ہمیں بہت ڈانٹا۔ کچھ دن بعد ہماری کلاس میں سرفراز صاحب آئے جو کہ ہمیں قرأت پڑھاتے تھے۔ انہیں بھی یہ بات پتہ چلی تو وہ بولے کہ یہ بہت بری بات ہے، لیکن ہم بیزار سے بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی سر بولے، دیکھو بیٹا، ابھی تم لوگوں کو ہماری باتیں غلط لگتی ہیں، جب تم لوگ بڑے ہو جاؤ گے تب تمہیں پتہ چلے گا کہ اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ ایسا سلوک کرے تو تم لوگوں کو کیسا لگے گا۔ پھر ایسا نے کھڑے ہو کر کہا، سر میری تو بہن ہی نہیں ہے، ماں تو ہے نا۔ سر کے کہنے پر وہ ڈھٹائی سے مسکرایا۔ دیکھو بیٹا، یہ مت سمجھنا کہ تم کسی کی بہن کے ساتھ بدتمیزی کرو گے تو تمہاری بہن محفوظ رہے گی۔ نہیں، یہ قدرت کا انصاف ہے۔ جب تم برا کرو گے تو تمہاری بہن کے ساتھ بھی ضرور برا ہوگا، اور پھر دیکھنا تمہاری ایک غلطی تمہاری پوری زندگی میں طوفان کھڑا کر دے گی۔ لیکن ہم اپنی جوانی کی سیڑھی پر قدم رکھے جا رہے تھے۔ ہمیں کوئی کام بھی برا نہ لگتا تھا۔ لڑکیوں کو دیکھتے، ان سے دوستی کرتے، پھر پیار میں مبتلا کرتے اور ہوٹل کے کمرے میں لے آتے اور ان کے جسم کے ساتھ خوب عیاشی کرتے، جس میں میں، احسن اور شہروز ہم موجود تھے، اور اس لڑکی پر بھوکے بھیڑیے کی طرح جھپٹتے۔ وہ لڑکی روتی چلاتی لیکن اس کی چیخیں کمرے میں دب کر رہ جاتی اور ہم لوگ مل کر اسے بھنبور ڈالتے تھے۔ پھر ایک دن میں کسی لڑکی کو اجاڑ کر گھر پہنچا تو گھر میں ایک بھولی بھالی معصوم لڑکی کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، امی نے کہا کہ جاؤ شازیہ بیٹی، یہ تمہارا بڑا بھائی عدیل ہے۔ وہ معصوم سی بھولی بھالی حسینہ مسکراتی ہوئی میری طرف آئی اور کہنے لگی، سلام بھیا۔ اس نے سر جھکایا تاکہ میں اس کے سر پر ہاتھ پھیروں، لیکن میں نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، جس کا اس نے کوئی خاص نوٹس نہ لیا، اور شرماتی مسکراتی تھوڑی دیر کھڑی رہی۔ تبھی امی بولی، بیٹا یہ شازیہ ہے، اب یہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں ہی رہے گی، اسے بھی تم اپنی چھوٹی بہن ایمن کی طرح ہی سمجھو۔ شازیہ بہت شریف اور معصوم تھی۔ شازیہ کو جو کام بتایا جاتا ڈٹ کر وہ کام کرنے لگ جاتی، اور وہ میرے کام تو بہت ہی شوق سے کرتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے کپڑے استری کرنے کا کہا تو وہ گنگناتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہو گئی۔ کسی دن بنوں گی میں راجا کی رانی۔ عدیل بھائی، کون سے کپڑے استری کروں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا، اور میرے اندر کا درندہ آہستہ آہستہ جاگنے لگا تھا۔ وہ سفید والے کر دو، میں نے کنگھا کرتے ہوئے کہا۔ نہیں عدیل بھائی، آج آپ یہ والے کپڑے پہنو، دیکھو یہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں، اس نے کپڑے دکھاتے ہوئے کہا، اور میں نے اسے زور سے اپنے گلے لگا لیا۔ اس سے پہلے میں کوئی مزید پیش قدمی کرتا وہ پیچھے ہوئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا ہوا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں بھیا، میں سوچ رہی تھی کہ اتنا پیار تو کبھی میرے سگے بھائی نے بھی نہیں کیا جتنا آپ مجھ سے کرتے ہیں۔ اس نے آنسو صاف کیے اور باہر نکل گئی، اور میں کمینی سی ہنسی ہنستا اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ سبزہ تو گھر میں ہی موجود ہے،
ایک دم نرم اور فریش۔ یہ سوچ کر میں ہنسنے لگا۔ بہت کمینے خیال آ رہے تھے مجھے، اور میں یہ بھی نہیں سوچ سکا کہ وہ بھولی بھالی لڑکی مجھے بھائی مانتی ہے۔ کچھ دن بعد سب کو کسی مائیوں کے فنکشن پر جانا تھا۔ شازیہ نے جانے سے انکار کر دیا اور میں نے بھی موقع غنیمت جان کر انکار کر دیا۔ اتنا اچھا موقع پھر نہیں آ سکتا تھا، سارے افراد جا چکے تھے۔ میں نہانے کے بہانے واش روم میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد پانی بہاتا رہا، پھر شازیہ کو آواز دی۔ وہ سمجھی کہ میں شاید کپڑے مانگ رہا ہوں۔ وہ کپڑے لے کر آئی تو میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ بھیا کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ لیں کپڑے، میری کلائی چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی کلائی چھڑوائی اور وہ اپنے کمرے میں جا کر کپڑے بدلنے لگی۔ میرے اندر کا درندہ پوری طرح جاگنے لگا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ شازیہ نے بھوکلا کر دوپٹہ آگے کیا اور کہنے لگی، سوری بھیا، میں نے کنڈی نہیں لگائی، آپ باہر جائیں، میں ابھی آتی ہوں۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ میں آگے بڑھا اور میں نے کہا، پلیز مجھے اپنی پیاس بجھانے دو۔ میں نے مسکرا کر کہا تھا، بھیا پلیز، آپ بہن بھائی جیسے پاکیزہ رشتے کی توہین کر رہے ہیں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ دیکھو شازیہ، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا اور ہم مزے بھی کر لیں گے۔ میں 1 قدم آگے بڑھا اور اسے پکڑ لیا۔ بھیا مجھے چھوڑ دیں، خدا کا واسطہ عدیل مجھے چھوڑ دو۔ خدا کے قہر سے ڈرو، تمہاری بھی بہن ہے۔ یا اللہ، وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن میں نے اپنا کام پورا کیا اور اسے برہنہ چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ سب لوگ مائیوں سے واپس لوٹے تو اسے اس حالت میں دیکھ کر سب کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ امی نے بھاگ کر اسے کپڑوں سے ڈھانپا اور ایمن اسے گلے لگا کر رونے لگی۔ پھر امی نے اسے پوچھا تو اس نے میرا نام لیا اور میں صاف مکر گیا۔ میری طرف اشارے پر امی سخت طیش میں آ گئی اور اسے برا بھلا کہنے لگی کہ گھنی میسری، میں نے تجھے گھر میں پناہ دی اور تو میرے ہی بیٹے کو پھنسانا چاہتی ہے۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تم اتنی کمینی ہو تو میں کبھی تمہیں اپنے گھر نہ لے کے آتی، اس لیے تو تجھے تیرے بھائیوں نے بھی نکال دیا۔ وہ روتی رہی، صفائیاں دیتی رہی، لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی، کسی نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ میں ایک کونے میں کھڑا اسے دیکھتا رہا اور مسکراتا رہا، یہاں تک کہ امی نے اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ در در کی ٹھوکریں کھانے لگی، لیکن کوئی بھی اسے اپنانا نہ چاہتا تھا۔ میں نے شازیہ کو کہا، دیکھا، میں نے تمہیں کہا تھا نا تم یہ بات کسی کو مت بتانا۔ اب دیکھا تمہارا کیا حال ہوا ہے۔ اب کہاں جاؤ گی تم؟ اگر تم میری بات مانو تو میں تمہیں اس گھر میں واپس لے جا سکتا ہوں۔ میں نے گھٹیا پن کی حد کر دی تھی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ مارا اور کہا، کمینے تو میری عزت سے کھیلا ہے، دیکھنا کل میرا بدلہ کوئی تم سے ضرور لے گا۔ اس دنیا میں کسی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، لیکن اللہ ضرور انصاف کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ روتی ہوئی چلی گئی۔ وہ گلی محلے میں پاگلوں کی طرح پھر رہی تھی۔ اس نے کچھ مردوں کو کھڑا دیکھا اور اندھا دھند بھاگنے لگی۔ عدیل کے بعد اس کا ہر رشتے سے اعتبار اٹھ چکا تھا۔ وہ سمجھی کہ وہ مرد بھی اس کا جسم نوچنے کے لیے کھڑے ہیں۔ بھاگتے بھاگتے وہ کسی چیز سے ٹکرائی اور اچھل کر سڑک پر جا گری۔ وہاں سے آتے ٹرک نے اس کے جسم کی دھجیاں اڑا دی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا قصہ دب کر رہ گیا۔ کسی نے مجھ پر کیس بھی نہیں کیا۔ دراصل وہ میں ہی تھا جس کے بائک سے وہ ٹکرا کر گری تھی۔ پھر 5 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ اس عرصے میں ایمن کا ایک رشتہ آیا اور ہر لحاظ سے وہ بہترین تھا۔ امی نے جھٹ سے ہاں کر دی اور روز شاپنگ ہونے لگی۔ ایمن کا سارا جہیز ہم نے اکٹھا کر لیا تھا۔ میں بہت خوش تھا۔ پھر میری بہن کی شادی تھی، اور جہاں تک شازیہ کا قصہ تھا، اس سے تو میں بالکل بھی شرمندہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے تو شازیہ جیسی کئی لڑکیوں کو اجاڑا تھا اور مجھے کوئی پچھتاوا بھی نہیں تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ لوگ کہتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ کرتا ہے اس کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے، لیکن میرے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اب تو میری بہن کی شادی بھی ہو رہی تھی، یہ سوچ کر ہی میں پرسکون تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ کے آگے دیر ہے اندھیر نہیں۔ ایمن کو مائیوں میں بٹھا دیا گیا تھا۔ امی ابو بازار فرنیچر کا سامان دیکھنے چلے گئے۔ میں ایمن کے پاس آیا اور کہا، تم کھانا مت بناؤ، میں ہوٹل سے لے کر آتا ہوں۔ میں مسکراتا ہوا باہر نکلا۔ ہوٹل ہمارے گھر سے تھوڑی دوری پر تھا، اس لیے کھانا لینے میں دیر ہو گئی۔ خیر میں کھانا لے کر واپس آیا تو میں نے اپنے گھر کے سامنے لوگوں کا ہجوم دیکھا جن کے ہاتھوں میں موبائل تھے۔ میں بھیڑ کو چیرتا ہوا اندر داخل ہوا تو حیران اور ساکت رہ گیا۔ صحن میں میری بہن برہنہ حالت میں پڑی ہوئی تھی، ٹھیک ویسے ہی جیسے میں شازیہ کو چھوڑ کر گیا تھا۔ میں کانپ کر رہ گیا اور لوگ کھڑے اس کی تصویریں بنا رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور کمرے میں لے گیا۔ امی ابو بھی آ گئے، وہ بھی سینہ پیٹ کر رونے لگے۔ مجھے شازیہ کی یاد آنے لگی تھی جو مجھے بھیا کہتی تھی،
اور ہر وہ لڑکی یاد آنے لگی تھی جو مجھے بہن کا واسطہ دیتی تھی۔ آج مجھے پتہ چلا کہ جب اپنی بہن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو کیسا لگتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کس نے کیا ہے؟ ایک آدمی نے کہا کہ بلے نے کیا ہے۔ میں نے پستول اٹھائی اور اس کے گھر میں گھس گیا۔ وہ کھانا کھا رہا تھا۔ میں نے ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دی۔ محلے میں بھوچال آ گیا۔ اسی وقت پولیس آ گئی اور مجھے پکڑ کر لے گئی۔ عدالت نے مجھے عمر قید کی سزا سنا دی اور میں نے اپنے سارے اگلے پچھلے گناہ بھی قبول کر لیے تھے کہ میں نے شازیہ کے ساتھ بھی زبردستی کی تھی۔ امی ابو سینہ تھام کر رہ گئے۔ پھر ایک دن میری ماں مجھ سے ملاقات کرنے آئی اور کہنے لگی، عدیل مجھے یہ کہتے ہوئے بہت شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں نے تجھ جیسے سپولے کو جنم دیا اور دراصل غلطی میری ہی ہے۔ میں نے اگر تجھے شروع سے ہی لڑکیوں کی عزت کرنا سکھائی ہوتی تو آج یہ نوبت ہی نہ آتی۔ میری بہن ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی اور یہی حال اب میرے ماں باپ کا بھی ہے۔ گلی سے گزرتے ہوئے انہیں کتنی ذلت اٹھانی پڑتی ہے یہ تو وہی جانتے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے، انسان جو کچھ بھی کرے بالخصوص برائی تو کرے تو اس سے پہلے اپنا انجام بھی اچھی طرح سوچ لے۔ دوستوں، امید ہے آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں دینا نہ بھولیے گا۔